سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 124 سورہ طٰہٰ گزشتہ کل کے درس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً ذکر ہوا تھا۔ آج آخری اس درس میں جو آیات تلاوت ہوئی ہیں اس کے جو ابتدائی حصہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، تو ایک تو اس پر اخروی عذاب ہے، ایک اس کا دنیاوی عذاب ہے۔ دنیا کے لحاظ سے مسئلہ اس کے یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ اب یہ خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلمان ہو، تو یہ دنیاوی عذاب ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تنگ کر دیتے اس پہ۔ اب علماء نے وضاحت سے اس کو لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا جو اس کی وضاحت کیا ہے، دنیا کی زندگی کیسے تنگ ہوتی ہے۔ اس پہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیں گے، اللہ تعالیٰ مال دولت اسباب اولاد وغیرہ چھین لیں گے، بسا اوقات چھین بھی لیں گے، اور لیکن اکثر یہ ہوگا کہ وہ نعمتوں کے اندر رہ کر بھی ان نعمتوں کا سکون ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ لذت، وہ نعمت حاصل کرے، اس سے لذت ملے اس کو، یہ لذت نہیں ملے گی اس نعمت کی۔ بندہ روٹی کھاتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے تو اس میں ایک لذت بھی ہوتی ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، ساتھ لذت بھی ہوتی ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو جو بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، پھر اللہ کی بے شک ان نعمتوں میں رہے جو اللہ نے اس کو دی ہوں، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ سکون ہٹا دیتے ہیں۔ پیسوں والا ہوگا، پیسوں میں سکون نہیں رہے گا اس کو، کبھی رات کو دل ویسی تنگ ہوگا۔ یہ تو کافروں کی پتہ نہیں کیا حالت ہوگی جو اللہ کی یاد سے سرے سے غافل ہیں۔ آپ اپنی حالت دیکھ لیں کہ اگر آپ میں سے کسی سے نماز قضا ہو جائے تو آپ کی حالت دل کی کیا ہوتی ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ خود بتاتا ہے کہ دل تنگ تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے بندہ بسا اوقات نماز چلو فریضہ ہے، بندہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ مسلسل اگر وہ گانے سنے، مسلسل کوئی فلم دیکھے، مسلسل بد نظری ہو جائے، مسلسل بازار کے ماحول میں رہے، تو دل ویسی تنگ تنگ سا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ وضو کر کے نماز پڑھیں باجماعت تو دل کو ایک سکون ٹھنڈک سی مل جاتی ہے، وہ ساری جسم کی تھکاوٹ، وہ گناہوں کی جو بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے یہ 5 نمازیں دے دی ہمیں، کہ جس کی وجہ سے وہ دلوں کو سکون بندہ حاصل رہتا ہے۔ کہ اگر بندہ گناہوں کی طرف جاتا رہتا ہے، ہم اکثر اخبارات میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ امیر لوگ بھی خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اب جوان بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، لیکن ان نعمتوں میں ان کو سکون نہیں ہے۔ پھر وہ سکون کی تلاش میں وہ چلے جاتے ہیں دوسری طرف، حرام کاری کی طرف، زناکاری کی طرف، شراب کی طرف۔ وہ شراب میں وہ لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ روح کی جو پکار ہے اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہم نے 14 سے پارے میں پڑھا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، نماز، قرآن، ذکر، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہاں پر سکون کوئی نہیں۔ آپ صبح سویرے شرطی یا اذانوں کے ٹائم اٹھیں، آپ نماز پڑھیں 2 رکعت، تہجد اگر نصیب ہو جائے، آپ اس وقت آدھا پارہ تلاوت کر لیں، آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آپ ذکر اذکار تسبیحات پڑھ لیں، پھر آپ جب نماز کو آئیں گے یہاں پہ آپ کا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہوگا، بالکل سکون۔ جتنی بھی غم ہوں گے دنیا کے وہ سارے بندے کے ہوتے رہتے ہیں، وہ حالات چلتے رہتے ہیں، لیکن دل بالکل سکون میں ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ خود فرما رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ جو میری یاد سے غافل ہوگا میں دنیا کی زندگی ان پر تنگ کر دوں گا، بے چین کر کے رکھوں گا اس کو۔ وہ بے چینی ہم دیکھتے رہتے ہیں، کسی دنیا دار کے پاس جاؤ تو ہر وقت وہ بے چین ہی بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر وقت چکر میں ہوتا ہے کہ جتنا میرے پاس آ گیا ہے یہ کم ہے، اس سے مزید ہونا چاہیے۔
اس پہ قناعت نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر نہیں ہے، شکر کی ادائیگی نہیں ہوتی. اللہ وہ توفیق ہی چھین لیتے ہیں کہ جتنا ہو اوپر کی طرف نگاہ جا رہی ہوتی ہے. بندے کے پاس گاڑی ہوگی تو اوپر کی طرف نگاہ ہوگی، یار یہ ماڈل نہیں دوسرا ماڈل ہونا چاہیے. وہ جو یہ ہے اس کے اندر بھی وہ لذت بندے کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. قریب سے بڑی گاڑی گزر جائے اچھی والی تو بندے کو دل میں کوڑتا رہتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے میرے پاس، یہ کیوں ہے میرے پاس. تو یہ تو شکر کرو اس پہ جو آپ کو اللہ نے نصیب کر دی ہے، اس نعمت کی لذت تو حاصل کرو. وہ سکون ہی اللہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اس سے. تو اور قیامت کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائیں گے، آنکھیں چھین لیں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ اللہ میری تو آنکھیں تھی دنیا کے اندر، اب آپ نے مجھے اندھے اٹھا دی ہے. اللہ کہے گا تو میری یاد سے غافل تھا، وہاں اندھا تو بنا ہوا تھا میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری یاد سے. یہاں میں نے تجھے اندھا کر دی ہے. وہاں تو دل کا اندھا تھا، یہاں میں تو جسمانی اندھا کر دی ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے غافل ہو. ذکر اسی پیچھے ذکر اسی دورہ کو پہلے ذکر وہاں آیت آئی تھی کہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. جو میری یاد سے، میرے ذکر، میرے قرآن سے غافل ہو. فإن له معیشة ضنکا، بس ہوگی اس کی گزران تنگ، اس کی معیشت، اس کا گزران تنگ ہوگا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا. قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا. وقد کنت بصیرا، اور دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا. قال کذالک، اللہ فرمائیں کہ ایسے ہی اتت کا آیاتنا، ایسے ہی میری آیات آتی رہی تیرے پاس. فنسیتہا، بس تو اس کو بھولا رہا. وکذالک الیوم تنسیٰ، بس آج کے دن تو بھی بھولا گیا، تیرا بھی کچھ خیال نہیں رکھا جائے گا. وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربی، ایسے ہی ہم سزا دیں گے ہر اس شخص کو، من اسرفا، جو حد سے گزرے گا، ولم یؤمن بآیات ربی، اور اس کو اپنی رب کی آیات پر یقین نہیں. والعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، البتہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے. وابقیٰ، وہ زیادہ دیر پائے. دنیا کا عذاب تو چلو پھر بھی ختم ہو جائے گا، آخرت میں ایک دفعہ گرفتار ہو گئے پھر وہ ٹلنے والا نہیں. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، آیا اس بات سے بھی ان کو رہنمائی حاصل نہیں ہوتی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہی گروہوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، کہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کے جو رہائشوں کی جگہ ہے، ان کے شہروں میں. جو سابقہ امتیں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ ان کے علاقوں میں گھومتے ہیں، وہاں سے روڈ ہے ان کا قریب سے گزرتے ہیں، یا ان میں ان کی بھی رہائش ہے، لیکن ان کو عقل نہیں ہے کہ بھئی وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے البتہ لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، کفار کی طرف سے یہ سوالات اٹھتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر یہ نبی برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، ہم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ڈھیل اور مہلت کیوں ملتی ہے. یہ اس کا جواب ہے کہ آپ لوگوں کو مہلت اس لیے ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ایک فیصلہ پہلے سے لکھ دیا تھا کہ ان پر ایسا عذاب نہیں دوں گا. ان کو جب نہیں دوں گا تو یہ میرا ایک وقت ان کے لیے وقت مقرر ہے. اس سے پہلے اگر وہ میں نے پہلا فیصلہ طے نہ کیا ہوتا تو لازماً ان کو دنیا میں ہی عذاب آیا تھا. ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا فیصلہ، سبقت من ربک، پہلے اگر سبقت نہ کرتا ایک فیصلہ تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو یہ عذاب ان کو چمٹ جاتا. واجل مسمى، اور ایک اجل مقرر نہ ہوتا. اگر اجل مسمى نہ ہوتا، فیصلہ اللہ کا نہ ہوتا پہلے سے، تو ان کو عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا. فاصبر علی ما یقولون، بس جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، ویسے تو مخاطب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ساری امت کو یہ ہے کہ آپ صبر کریں. جو کفار کی طرف سے اسلام پہ اعتراضات آتے ہیں، قرآن پاک پر اعتراضات آتے ہیں، آپ صبر کرتے رہیں ان پہ، یہ استہزاء کرتے رہیں گے. وسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح پاکی بیان کریں. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کی نماز. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے بھی پہلے. علماء فرماتے ہیں قبل غروبها میں اشارہ ہو گیا عصر کی اور ظہر کی نماز، غروب سے پہلے.
ومن آناء اللیل، اور رات کے اطراف میں. رات کے اطراف میں ایک مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، پھر صبح بھی ہے رات کے اطراف. وہ اطراف النہار فسبح، رات کے اطراف میں بھی تو تسبیح بیان کر. وہ اطراف النہار، اور دن کے اطراف میں بھی، دن کے اطراف میں پھر عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے. لعلک ترضی، تاکہ تو راضی رہے، تو پرسکون رہے، تو راضی رہے. یہ نماز ہے، ذکر اذکار اس لیے ہے تاکہ تو راضی رہے. ولا تمدن عینیک، ہرگز تو اپنی نگاہیں نہ اٹھا، الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے فائدہ دیا ہے ان لوگوں میں سے. ازواجا منہم، ان کافروں میں سے کسی گروہ کو، کسی چند لوگوں کو جو ہم نے دنیاوی فائدہ دیا ہے، دنیاوی عیش و عشرت آرام دی ہے، تو ان کی طرف آپ نگاہیں نہ اٹھاؤ. زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. ان کفار کی طرف جو ان کے جو محلات ہیں، ان کی جو سونے چاندی ہیں، ان کے جو جہاز ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، ان کی جو شہروں کی رونق ہے، ان کی طرف آپ ہرگز نگاہیں نہ اٹھاؤ. یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے. لنفتنہم فی، یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں، ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہے ان چیزوں کے اندر. ورزق ربک خیر و ابقا، اور تیرے رب کا عطیہ رزق یہ سب سے بہتر ہے. وہ ابقا، سب سے دیر پا رہنے والا ہے. یہ لوگ جس کو اپنے اچھائی کی دلیل پیش کرتے ہیں یا اپنے حق ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں، اسلام اگر برحق مذہب ہوتا تو مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا جو اب ہے. مسلمان غریب نہ ہوتے، مسلمان پس نہ رہے ہوتے، مسلمان مظلوم نہ ہوتے، مسلمان گندے نہ ہوتے، مسلمان جو اس میں پائی جا رہی مسلمانوں میں کمی کوتاہی نہ ہوتی. ہم لوگ جو ہے، ہم لوگوں سے مراد وہ جو دہری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا نہ ماننا یہ دلیل ہے اور ہم پر عذاب بھی نہیں آتا، الٹا ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں. تو یہ ہم بہتر ہیں، یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اسلام حق مذہب نہیں ہے. اگر اللہ ہوتا، خدا ہوتا اس کائنات کو چلانے والا، یہ قرآن پاک پر حق ہوتا تو مسلمانوں کا حال بہتر ہوتا، کیونکہ یہ اس اللہ کو پوجنے والے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ آیتیں گزری پیچھے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عام انسانوں کے اوپر قیاس کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو عام انسانوں کا رویہ اللہ کا بھی وہی رویہ ہوگا. عام انسانوں کا رویہ یہی ہے کہ جو بندہ جس کے جتنے قریب ہوگا تو وہ بندہ اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے. جس طرح والد ہے اپنے بچوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت اپنے بھتیجوں کے، یا جو بندہ کسی عہدے پہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو نوازے، اپنے قریبی عزیزوں کو نوازے، پھر ہم اپنے ہم زبانوں کو نوازے، پھر اپنے علاقے والوں کو نوازے. اللہ کے ہاں یہ چیز چلتی ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ ان کو دنیا کی فراوانی دے گا. یہاں تو انبیاء کا مقام دیکھیں کہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتی. آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی ایک پیغمبر کی زندگی میں بھی آزمائش نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلا وہ پیغمبر، سب سے پہلا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے کل پڑھا ہے، جس کے بارے میں خود خدا صفائی دے رہے ہیں کہ ولم نجد لہو عزما، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو ہے لیکن ان میں ان کا ارادہ نہیں شامل تھا، اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ نکلو یہاں سے، جنت سے نکلو شاباش. ورنہ اللہ کو وہ اتنے قریب تھے، پسند تھے کہ رو خیر کوئی بات نہیں، اپنے پھل کھا لی تو کیا ہو گئے، رہے یہاں پہ رہو، 2 بار تو اور کھاؤ. یہاں ہمارا بچہ کوئی جو ہے نا گناہ کر لے، کوئی غلط کام کر لے تو باپ ہلکے سے سمجھا دیتے ٹھیک ہے بیٹا آئندہ نہ کرنا. تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ آئندہ نہ کرنا. اللہ کے ہاں تو اپنے مقرب ترین لوگوں سے جو چیزیں لفظ سے معمولی سی بھی ہوں ان کے اوپر اوروں سے زیادہ سخت معاملہ آ جاتا ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہاں غلطی بھی نہیں ہے، معمولی سی ایک چیز ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی کیوں اس بستی سے نکلے، 40 دن مچھلی کی پیٹ میں رکھ دی، ٹھیک ہے وہاں جاؤ، گھوپا اندھیرے کے اندر سانس گھٹے، وہاں پہ تکلیف ہو جسم میں. تو اللہ علیہ شانو کو عام انسانوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس مال دولت اسباب ان چیزوں کی فراوانی ہے لہٰذا ہم حق پہ ہیں، یہ دلیل ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے اوپر کہہ دی ہے کہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. ان کو دنیاوی عیش و عشرت آرام جو بظاہر لگ رہا ہے ان کی طرف آپ ہرگز نگاہیں اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ تو آزمائش کی ایک گھڑی ہے جو چل رہی ہے جس کے اوپر وہ ہنس رہے. باقی ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ کیوں ہے، یہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن پاک کو چھوڑا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بس
اس کی صرف وجہ یہی ہے، ہم اگر پستی میں مبتلا ہیں، ہم ہر جگہ پٹائی کھا رہے ہیں، ہم ہر جگہ مظلوم ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلام پہ قائم نہیں ہیں، ملاوٹ ہمارے اندر ہے، گناہ، غیبت، ہر چیز، گویا کہ جس چیز سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے روکا ہے ہر وہ چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں ہم اسے قریب ہی نہیں جا رہے۔ اب محلے میں کتنے بندے آتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ تمہارے اس کی اچھائی نہیں کہ اسلام میں کوئی مسئلہ ہے، اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف ہمارے اعمال کی کمزوری ہے جو ہم مار کھا رہے ہیں اس میں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ہمیشگی کرو، پابندی رہو۔ ابھی دیکھیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود اللہ کے پیارے حبیب کو یہ ہے کہ خود بھی اس پر ہمیشگی کرو۔ پھر جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو نماز معاف نہیں ہے تو نیچے جو ہے اس سے نیچے جو لوگ ہیں ان میں سے کس کو جو ہے نماز معاف ہوگی؟ اور یہ اہل و عیال کو حکم دینا یہ ہمارا اس قرآن پاک کی تعلیمات ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے کہ صبح سے اٹھ کر شام تک آپ رزق کما رہے ہو، رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تجھے دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام متقیوں کا۔ نحن نرزقک، اس میں مخاطب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی یاد کی طرف آتا ہے، ہر انسان ہے، اللہ ہر انسان کو رزق دے رہے ہیں۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کافر کہ ہماری طرف کیوں نہیں آتی رب کی نشانیاں، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ رب کی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ اولم تأتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، پہلے والے صحیفوں میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا وہ بینہ ان کے پاس آئی نہیں ہے؟ پہلے والے صحیفوں میں یہ آیا تھا کہ بھئی آخری پیغمبر آئے گا، قرآن پاک آئے گا، یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس چیز کا وعدہ ہوا ہے آخری پیغمبر کا، تو آخری پیغمبر آ چکا ہے۔ پہلے اس میں آیا تھا کہ بھئی آخری قرآن پاک آئے گا، کتاب آئے گی، تو آ چکی، یہی سب سے بڑی بینہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا مانگتے ہیں یہ لوگ؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب میں، لقالو، تو پھر یہ لوگ اس وقت چلاتے کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں ہماری طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، بس ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، من قبل ان نذل ونخزا، قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، ہم رسوا ہوتے، ہماری رسوائی اور ذلت سے پہلے آپ نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ اور جب آ چکا تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں آیا ہے، جی اس کی اتباع نہیں کر رہے۔ کل کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر ایک شخص متربص انتظار کرے، انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، بس تم لوگ بھی انتظار کرو، یعنی ان کافروں سے بات چیت کوئی نتیجے خیز نہیں ہوگی، لہٰذا ان کو بس صبر کر لو، ٹھیک ہے انتظار کرو، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہماری بھی آنکھیں بند ہوں گی، تمہاری بھی ہوں گی، موت تم پہ آئے گی، ہم پہ بھی آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس ان قریب تم لوگ جان لوگے من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راہ والا، ومن اهتدیٰ، اور کون ہے ہدایت والا۔